الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ جنتی جو حوریں ہوں گی وہ کیسے چلیں گی، ان کا انداز کیا ہوگا، ان کی مسکراہٹ کیسی ہوگی۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22، 23 اور 24، ان تینوں آیات کے ضمن میں ہم جانتے ہیں وحور عین، خوبصورت کشادہ آنکھیں والی حوریں، وحور اور جاذب نظر گورا رنگ رکھنے والی، عین کشادہ چشم بیویاں۔ آیت نمبر 23، کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ کأمثال ایسے جیسے، لؤلؤ لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، مکنون جو چھپا کر رکھے ہوئے ہوں، محفوظ رکھے ہوں، مخفی رکھے ہوں۔ آیت نمبر 24، جزاء بما كانوا يعملون، ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے۔ یعنی جنت میں اللہ رب العالمین جو انسانوں کو، جنتیوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 24 نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ وہ نعمتیں ان کو کیوں ملیں گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ اچھے کام کرتے ہوں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، جزا ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اب جو پہلی نعمت ملے گی وہ خوبصورت کشادہ آنکھیں رکھنے والی حوریں۔ دیکھیں ان آیات کی تفسیر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس طرح اس سے پہلے ولدان مخلدون کا ذکر ہوا، غلمان مخلدون کا ذکر ہوا کہ لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ ان کی خدمت پر رہیں گے، اسی طرح سیاہ چشم خوبصورت حوریں بھی ان کی یعنی اہل جنت کی خدمت پر معمور ہوں گی۔ لیکن تفسیر کا دوسرا انداز تفسیر تبصرہ کے حوالے سے جو عامت المفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے حوریں ہوں گی۔ اب حور کسے کہتے ہیں؟ حور جس کی آنکھ کی پتلی مکمل سیاہ ہو اور باقی حصے کی سفیدی جاذب نظر اور پرکشش ہو۔ عین کہتے ہیں موٹی آنکھ کو۔ وحور عین، یہ جو حور کا کلمہ ہے نا، حور کہتے ہیں تاج العروس میں یہ رقم کیا گیا اور اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ میں کہ حور کا مادہ حیرت سے ہے، یعنی اتنی خوبصورت عورتیں کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں ششدر رہ جائیں گی، حیران رہ جائیں گی۔ وحور عین، جاذب نظر گورا رنگ رکھنے والی کشادہ چشم بیویاں۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے موتی چھپا کر رکھے ہو۔ مکنون کا لفظ استعمال کیا۔ در مکنون کہتے ہیں، زبیدی حنفی کہتے ہیں کہ در مکنون کہتے ہیں موتی جب تک صدف میں رہے تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یعنی وہ اپنی فطرتی حالت میں ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اسے کسی میلی آنکھ نے چھوا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو حور عین کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایسے ہوگی جیسے چھپائے ہوئے موتی ہیں، جیسے محفوظ موتی ہیں۔ معنی یہ کہ وہ حوریں پاکیزہ ہوں گی، ان کی طہارت کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تفسیر بغوی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں یہ بھی رقم کیا گیا کہ جنت کے اندر ایک نور چمکے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کوئی حور اپنے شوہر کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے لبوں پر تبسم آیا ہے۔ اور مظہری کی وہ روایت، خوبصورت روایت
کہ حور جب چلے گی اس کی پازیبیں اللہ کی تقدیس کر رہی ہوں گی، اس کا یاقوتی ہار مقدس مسکراہٹوں کی کیفیت پیدا کرے گا، اور اس کی کلائیوں کے کنگن اور کڑے اللہ کی ابدیت میں، معبود کی ابدیت میں رطب اللسان ہوں گے، اور حوروں کے پاؤں میں سونے کے کنگن ہوں گے اور تسمے موتیوں سے بنے ہوں گے۔ جس وقت وہ خرامہ خرامہ قدم اٹھائیں گی تو ہر سو تحمید، تقدیس اور تسبیح کی میٹھی اور سریلی آوازیں ہوں گی۔ دراصل سورہ واقعہ نے یہ باتیں بیان کر کے قرآن حکیم پڑھنے والوں کی توجہ اس جانب دلائی کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر دیکھو جنت پہ اللہ تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔